السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، دنیا بھر میں مسلمان آج سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں۔ جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، میری جانب سے اور میری ٹیم کی جانب سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تمام مسلمانوں کو عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ اب چلتے ہیں باضابطہ اپنے پروگرام کی جانب۔ اینٹی نارکوٹک فورس کی وزارت میں کسی سیکریٹری کا نہ ہونا خود وفاقی وزیر شاہزین بگٹی کے لیے کتنی مشکل، کتنی پریشانی اور کتنی دشواری کا باعث بن گیا کہ ان کی لا علمی، ان کی بھول یا ان کی مبینہ مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کی وجہ سے ایک ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی جو کہ نہ صرف منشیات کا بین الاقوامی اسمگلر ہے بلکہ قتل جیسے سنگین مقدمات میں بھی پولیس کو مطلوب ہے۔ ایک مفرور منشیات کے اسمگلر کا وفاقی وزیر انسداد منشیات شاہزین بگٹی سے ملاقات خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ اسی سوالیہ نشان بننے کی وجہ سے حساس ادارے حرکت میں آ چکے ہیں اور انہوں نے اس سارے معاملے کی خفیہ انکوائری شروع کر دی ہے کہ اس ملاقات کا اہتمام کس نے کروایا اور اس ملاقات کے مقاصد کیا ہیں۔ منشیات کے ایک مفرور اسمگلر کا اینٹی نارکوٹک فورس کے وفاقی وزیر سے ملنا بہت بڑے سوالاتوں کو جنم دینے کا باعث اس وقت بن رہا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ منشیات کا اسمگلر جلال جو ہے، ان کے شاہزین بگٹی سے ملاقات کے مقاصد جو ہے وہ اب سامنے آئے ہیں کہ مفرور منشیات کا اسمگلر جو ہے شاہزین بگٹی کا کاندھا استعمال کرتے ہوئے اپنے بدترین مخالف اسلام آباد پولیس کے ایس ایس پی یاسر کو ٹرانسفر کروانا چاہتا تھا، کیونکہ یہ یاسر وہی ایس ایس پی ہیں جنہوں نے خود ملزم جلال کو پشاور کے تھانہ ماترا کے علاقے میں قتل کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا تھا، جس کے بعد سے وہ اس میں مفرور ہو گئے تھے اور اس کے بعد اور بہت ساری وہ وارداتیں کر چکے ہیں۔ مفرور ہونے کے باوجود ان کی ملاقات وفاقی وزیر شاہزین بگٹی سے ہونا بہت بڑے سوالاتوں کو جنم دیتا ہے۔ ناظرین، جو میں نے لالٹین یہاں پر رکھا ہوا ہے، اس کی مجھے ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی کہ میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ لالٹین جو ہے، اس میں ایک کہاوت ہے بڑی مشہور، وہ کہاوت جو ہے شیخ سعدی کی ہے کہ وہ اپنے لکھتے ہیں کہ ایک ایران میں ایک نابینا جو ہے لالٹین کو لے کے چل رہا تھا اندھیری رات میں، تو لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک نابینا شخص جو ہے وہ لالٹین کو لے کے چل رہا ہے، تو انہوں نے اس نابینا سے پوچھا کہ حافظ جی، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا ہے، پھر یہ لالٹین لے کے آپ کیوں گھوم رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ لالٹین میرے لیے نہیں، ان کے لیے ہیں جن کے پاس آنکھیں ہیں اور انہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ آنکھیں والے جو ہے مجھ سے نہ ٹکرا جائے، اسی لیے میں یہ لالٹین لے کے اندھیری رات میں چلتا ہوں۔ اب شاہزین بگٹی سے جو ہے ملاقات ایک منشیات کے اسمگلر کی ہوئی، جلال کی۔ اب یہ ملاقات خود شاہزین بگٹی نے کی ہے، آنکھوں والے نے کی ہے، یا کہ اس اندھے جلال نے کی ہے، یہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ حساس اداروں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ یہ معلوم کریں کہ یہ ملاقات کا اہتمام کس نے کروایا، ملاقات کی جو پیش رفت ہے خود وفاقی وزیر کی جانب سے کی گئی یا کہ خود جلال نے یا ان کے کسی دوسرے رفقا کی جانب سے اس ملاقات کا اہتمام کروایا گیا ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی اہم ترین جو وزارت ہے اس میں کسی سیکریٹری کا پوسٹنگ کا نہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ ایک گریڈ 22 کی پوسٹ ہے اور ایک اتنی اہم ترین وزارت جو ہے وہ گریڈ 22 کے سیکریٹری کے بغیر چل رہی۔ جب سے کلیم امام جو سابق آئی جی سندھ تھے، وہ یہاں پر سیکریٹری اینٹی نارکوٹکس فورس کے حصے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے یہ پوسٹ خالی ہے۔
اسی دوران یہ اطلاع ملی تھی کہ اس پوسٹ پر کسی دوسرے گریڈ 22 کے پولیس افسر کی پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس میں 4 نام جو ہے وہ وزارت کو پیش کر دیے گئے تھے۔ اس میں سابقہ آئی جی بلوچستان خود محسن بٹ کے علاوہ جو ہے پولیس اکیڈمی کے جو کمانڈنٹ ہے اے ڈی خواجہ اور خود ایف آئی اے کے سابقہ ڈی جی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے علاوہ سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے نام بھی شامل تھے، لیکن تاحال کسی ایک کی بھی جو ہے یہاں پر پوسٹنگ نہیں کی جا سکی۔ لیکن اب اس افسوسناک واقعے کی رونما ہونے کے بعد امید ہے کہ اسی ہفتے میں جو ہے کسی نہ کسی کی پوسٹنگ سیکٹری نارکوٹک فورس کی ایس ایس سے کر دی جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاہزین بگٹی کو اس وزارت سے تبدیل کر دیا جائے۔ اس کی بھی اطلاعات جو ہے وہ اس وقت سننے کو مل رہی ہے۔ اب چلتے ہیں سندھ پولیس کی جانب کہ سندھ پولیس میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک باکمال ڈسپلن کا ایک ادارہ ہے سندھ پولیس۔ باکمال ڈسپلن کے جو لاجواب کرشمے ہیں اس پر آج ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے سندھ پولیس کے جو سربراہ ہیں ان پر ایک تھانے کا ہیڈ محرر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ خود سندھ کے آئی جی جو ہے کسی تھانے کا ہیڈ محرر لگانے کی بھی صلاحیت یا طاقت نہیں رکھتے، ان کے مقابلے میں سچل تھانے کا ہیڈ محرر حنیف جو ہے وہ ان سے زیادہ باصلاحیت بھی ہے، زیادہ طاقتور بھی ہے۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں ایک نہیں، دو نہیں، 5 تھانوں کے ہیڈ محرر لگوانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ حنیف چیمہ جو ہے یہ خود ایسٹ کے جو اس وقت کے ایس ایس پی ہے عبد الرحیم شیرازی کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے بنے ہوئے ہیں۔ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ لے کے یہ کسی کی بھی جو ہے ہیڈ محرر کی ایس ایس سے پوسٹنگ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آج ہی انہوں نے جو ہے اپنے ایس ایس پی کے ذریعے 5 ہیڈ محرروں کی پوسٹنگ کروائی ہے، جس میں جو ہے خود معلوم یہ ہوا ہے کہ بہادر آباد تھانے سے 2 پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ وہاں ہیڈ محرر تھے ایک ہی تھانے میں، ان کی پوسٹنگ ایک کی شارع فیصل میں ہوئی انور شیر کی۔ اس طریقے سے جو ہے اسد اللہ جو ہے وہ اے ایس آئی شارع فیصل سے بہادر آباد گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے خود اے ایس آئی علی خان جو ہے وہ بہادر آباد سے فیروز آباد چلے گئے ہیں۔ حفیظ اللہ جو ہے ہیڈ کانسٹیبل ٹیپو سلطان سے مبینہ ٹاؤن، اور سجاد خان جو ہے یہ شارع فیصل سے جمشید کوارٹر تھانے میں انہیں ہیڈ محرر لگا دیے۔ تو یہ خود جو حنیف چیمہ ہے یہ میرے خیال سے یہ تو خود سندھ پولیس کے سربراہ پر بھی سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ پچھلے دنوں جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ نے جو ہے ایک ہیڈ کانسٹیبل کی پوسٹنگ کی خواہش ظاہر کی تھی۔ سرفراز کو انہوں نے جو ہے پریڈی تھانے کا ہیڈ محرر جو ہے یا تو ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا کو انہوں نے سفارش کی تھی، یا پھر ان کی پرچی جو ہے ساؤتھ پی ڈی آئی جی شرجیل کھرل کے پاس آئی تھی۔ دونوں میں سے کسی ایک سے سفارش کی تھی، تو ان کی آئی جی کی سفارش پر جو ہے سرفراز کی پوسٹنگ اس وقت پریڈی کے ہیڈ محرر کے سے کر دی گئی تھی، جب پریڈی کے ہیڈ محرر ہیڈ کانسٹیبل جو ہے شعیب چودھری کا جو ہے وہاں سے معطلی عمل میں لائی گئی تھی کرپشن کے الزام پر۔ لیکن اب سیر پہ سوا سیر ہوتا ہے، انہوں نے بھی ڈنڈا کرا دیا اپنے خلاف کارروائی کرنے والوں کو، چاہے وہ آئی جی کیوں نہ ہو، اور آئی جی کی سفارشی ہیڈ کانسٹیبل یعنی سرفراز کو انہوں نے چلتا کر دیا، اور انہوں نے پھر اپنی پوسٹنگ اپنی سیٹ دوبارہ حاصل کر لی۔ تو یہ ہے سندھ پولیس کا ڈسپلن کے شاندار کارنامے کہ ایک آئی جی فورس کا سربراہ جو ہے کسی تھانے کا ہیڈ محرر لگانے کا بھی طاقت نہیں رکھتا، لیکن ان کے مقابلے میں خود حنیف چیمہ کتنا بااثر ہے، کتنا طاقتور ہے کہ ایک ہی دن میں 5 ہیڈ محرر وہ لگوانے میں کامیاب ہوگی۔ اسی طریقے سے دوسری جو اہم ترین خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ امتحان کا جو ٹوپی ڈرامہ تو ختم ہو گیا، اب امتحان کے بغیر ہی جو ہے وہ ایس ایچ او لگنے میں پولیس افسران کامیاب ہو جائیں گے، اور وہی ہوا کہ آج بہت سارے پولیس افسروں کے جو ہے وہ ایس ایچ او کی سے آرڈر جاری کیے گئے، جس میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے امتحان نہیں دیے، اور زیادہ تر اس میں وہ ہیں جو کہ مشتاق مہر کے دور میں پیچی ریکارڈ میں جن کا نام شامل تھا، جن پر پوسٹنگ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، اور جنہیں جو ہے نو گو ایریا بنا دیا تھا ان کے لیے سندھ پولیس کو، وہ تمام کے تمام جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے دور میں جو ہے
ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان میں جو ایس ایچ او بنے ہیں اب اس کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں کون کون ایس ایچ او بنے ہیں۔ یہ ایس ایچ او بننے والوں میں ڈی چودھری کو جو ہے جوہر آباد، انظار عالم کو جو ہے پیر آباد، کمال نسیم صدیقی انہیں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کا تھانہ ایس ایچ او لگا دی گیا، عدنان انصاری کو محمد آباد، جاوید ابڑو کو شارع نور جان، شاہد تاج کو سر سید ٹاؤن اور غلام نبی آفریدی کو رضویہ کے علاوہ محمد امتیاز کو گلبرگ تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو کہ ناممکن تھا مشتاق مہر کے دور میں، اب وہ ممکن بھی ہو گیا اور وہ ایس ایچ او بننے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کراچی پولیس کے لیے اور ان تمام پولیس افسروں کے لیے خوش آنند ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے جو کہ ایس ایچ او تو بننا چاہتے تھے لیکن یہ جو امتحان کا ٹوپی ڈرامہ ان کی راہ میں ایک سیسا پلائی دیوار بن رہا تھا، لیکن اب وہ دیوار بھی جو ہے ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈو نے گرا دی اور اب وہ ایس ایچ او لگنا شروع کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حیدرآباد میں جس ایس ایس پی امجد شیخ کی پوسٹنگ ہوئی تھی پچھلے دنوں، وہ پوسٹنگ اب خطرے میں پڑ چکی ہے اور خود الیکشن کمیشن کی جانب سے جو لیٹر موصول ہوا ہے سندھ پولیس کے آئی جی کو، اس کے حساب سے تو انہیں فوری طور پر وہاں سے تبدیل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس حکم نامے کے جاری ہونے کے بعد ایک اور مشکل جو ہے وہ حیدرآباد پولیس میں کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ مشکل یہ ہے کہ امجد شیخ نے چارج سنبھالتے ہی اپنا پہلا اور اکلوتا جو ان کا آرڈر تھا، وہ آرڈر انتہائی خطرناک تھا۔ اس آرڈر کے مطابق وہاں کے جو شیٹ کلرک تھے جاوید ڈائیو کا انہوں نے ٹرانسفر کر دیا اور ان کی جگہ جو ہے اپنے منظور نظر ایک بہت ہی متنازع اور بدنام زمانہ شادیوں پر شادیاں رچانے والا شیٹ کلرک نوید شبیر سمیجو کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ حیدرآباد پولیس کا جو ہے شیٹ کلرک تعینات کروانا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آرڈر انہوں نے جاری کیا تھا اس آرڈر کی اب قانونی حیثیت کیا ہے، آیا اس آرڈر پر عمل درآمد ہوگا؟ جاوید ڈائیو جو ہے اس آرڈر پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنی پوسٹ اپنا عہدے کا چارج چھوڑ دیں گے اور ان کی جگہ پر جو ہے نوید شبیر سمیجو جو ہے وہ چارج دوبارہ سنبھال لیں گے؟ یہ اب سوال تو پیدا ہو گیا، لیکن اب کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اب ہم بات کرتے ہیں 2-3 انکوائریاں جو ہے یہ جو اب نئے جو شیٹ کلرک لگے ہیں اپنے نوید شبیر سمیجو کی، ایک تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شادیوں کے بڑے شوقین ہیں اور شادیاں بھی کرتے ہیں پولیس والیوں کے ساتھ، ایک سے بڑھ کر ایک پولیس والی انہیں اگر نظر آتی ہے تو وہ اس سے فوراً شادی کا پیغام بھجواتے ہیں، انہیں مجبور کرتے ہیں، حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ شادی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ 6-7 شادیاں کر چکے ہیں جس میں سے 3 یا 4 جو ہے وہ انہوں نے پولیس والیوں سے کر رکھی اور آخری جو اس وقت ان کی بیوی ہے وہ بھی اتفاق سے پولیس والی ہے۔ اب یہ جو نوید شبیر سمیجو ہے ان سے متعلق جو ہے ایڈیشنل آئی جی آفتاب پٹھان نے ایک خوفناک رپورٹ بھجوائی تھی کہ انہیں اہم ترین منصب نہ دیا جائے، یعنی شیٹ کلرک یا آفس سپرنٹنڈنٹ جیسی اہم ترین منصب انہیں نہ دیا جائے، ورنہ یہ اسی طریقے سے غریب و لاوارث پولیس والیوں کا استحصال کرتے رہیں گے اور انہیں اپنی انگلیوں پر نچواتے رہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے خود سابقہ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد صدرالزئی نے بھی ان کے خلاف ایک رپورٹ بھجوائی تھی کہ یہ جو ہے ویزا سسٹم پر انہوں نے پولیس والوں کو چھوڑ رکھا ہے اور پولیس والیوں کا یہ استحصال کرتے ہیں، لہٰذا انہیں جو ہے شیٹ کلرک جیسی اہم ترین منصب کبھی بھی نہ دی جائے، بلکہ یہ منصب کے لیے انہیں ایک طریقے سے نو گو ایریا ان کے لیے بنا دیا جائے تاکہ انہیں آئندہ اس قسم کی اہم ترین منصب نہ دی جا سکے۔ اب خود جاوید یہ جو ڈائیو ہے اس کا کہنا ہے کہ مجھ پر تو کرپشن کے، ان کے رفقا کا بھی یہ کہنا ہے کہ جاوید ڈائیو پر تو کرپشن کے الزامات لگائے گئے تھے کہ وہ کرپٹ ہے اور یہ ہے فلانا ہے، لیکن ان کی جگہ جس کو لگایا گیا ہے وہ بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، وہ بھی کرپشن میں جو ہے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے اور ان کے تو شادیوں کا جو ہے ایک بہت بڑا
ٹریک ریکارڈ ہے، یعنی کہ تو راجہ داہر کو بھی جو ہے، راجہ اندر کو بھی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں شادیوں کے معاملے میں۔ اب اس کے سلسلے میں بہت ساری انکوائریاں بھی چل رہی ہیں۔ ایک انکوائری کا میں حوالہ دوں گا جو کہ ان کی ایک تیسری جو بیوی تھی ان کی، ماہم، جو کہ لیڈی پولیس کانسٹیبل تھی، ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور شادی کے بعد ان کے کردار پر جو ہے الزامات لگانا شروع کر دیے تھے شیٹ کلرک نے کہ ان کے جو ہے بہت سارے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ CDR نکالوائی تھی کہ ان کے ٹیلی فون سے کن کن لوگوں سے رابطے ہیں۔ ان رابطوں میں جو ہے وہ ایک پولیس کانسٹیبل ایک اور ہیں، ان سے بھی ان کی جو ہے بات چیت کا پتہ چلا۔ کانسٹیبل ایک ہیں حسن وہاج سے ماہم کے تعلقات کا پتہ چلا۔ اس طریقے سے ایک اور فرحات شیخ ہیں، ایک ساوان نام کا کوئی بندہ ہے، ان کے ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ لیڈی کانسٹیبل ماہم جو کہ اس شیٹ کلرک کی بیوی تھی، اس کے نمبر میں ان کے نمبر آئے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے اس سے طلاق دے دی، یا خود ماہم جو ہے وہ ان سے طلاق، انہوں نے خلا لے لی اور ان سے الگ ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک لیڈی کانسٹیبل راشدہ بنت محمد صدیق نے بھی ان کے خلاف کمپلینٹ کی تھی۔ غالباً اطلاع یہ کہ وہ بھی ان کی منقوحہ رہ چکی ہے۔ یہ کوئی 6-7 شادیاں کر چکے ہیں اور مزید شادیاں کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ ان کی بیوی ہے وہ بتائے جاتے ہیں ماریا سمیجو، جو کہ خود جونیئر کلرک سے ان کی ابھی 7ویں شادی ہوئی ہے، اور ان کی پرانی بیگمات کا یہ کہنا ہے کہ ماریا سمیجو جو ہے ابھی ان کے مہندی کا کلر یا رنگ نہیں اترا ہے، تو وہ اس وقت انجوائے کر رہی ہے ان کے ساتھ اپنی شادی کو، اپنی ہنی مون کو۔ لیکن جیسے ہی کوئی اور خوبصورت لیڈی کانسٹیبل نوید شبیر سمیجو کو نظر آ جائے گی تو اس کے بعد وہ ماریا سمیجو کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو ہم لوگوں کے ساتھ وہ کر چکے ہیں۔ ہمیں یعنی کہ استعمال کرنے کے بعد وہ ماریا سمیجو سے بھی جب ان کا دل بھر جائے گا تو اس کے بعد وہ کسی 8ویں 9ویں اور 10ویں لڑکی سے بھی شادی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان کی سابقہ بیگمات نے یہ الزامات جو ہے وہ لگائے ہیں۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ان کو یہاں سے تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن DIG جو حیدرآباد ہیں خود پیر محمد شاہ، انہوں نے ان کی انکوائری جو ہے وہ SSP ٹٹا جو ہے عدیل چانڈیو کو دے رکھی تھی کہ اس کی انکوائری کروا رہے تھے، اور عدیل چانڈیو نے جو ہے وہ اپنی انکوائری میں انہیں کلین چٹ دے دی اور ان پر لگائے جانے والے الزامات کو جو ہے غلط ثابت کیا۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو نوید شبیر سمیجو ہیں، ان کا سب سے بڑا سفارشی جو ہے وہ سابقہ DIG حیدرآباد نعیم شیخ ہے، اور نعیم شیخ اور خود عدیل چانڈیو کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ تو یہی طے ہے کہ خود جو ہے وہ سابقہ جو DIG حیدرآباد ہیں، نعیم شیخ کی سفارش پر ہی جو ہے ٹھٹا کے SSP عدیل چانڈیو نے جو ہے نوید سمیجو کو انکوائری میں کلیئر کر دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے SSP حیدرآباد جو ہے یہ امجد شیخ نے ان کی چارج سنبھالتے ہی ان کا پہلا آرڈر کیا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ خود امجد شیخ کا تو ٹرانسفر دوبارہ وہاں سے معلوم ہے کہ ان کو وہاں سے تبدیل کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی شکایت پر۔ تو اب کیا ان کا جاری کردہ یہ اکلوتا آرڈر جو ہے وہ قانونی حیثیت رکھتا ہے؟ کیا جاوید دایو جو ہے وہ ان کے جاری کردہ احکامات کے مطابق چارج چھوڑنے کے مجاز ہوں گے اور ان کی جگہ پر نوید شبیر سمیجو جو ہے نئے شیٹ کلرک کیسز سے کام کرتے رہیں گے؟ یہ تو کوئی آنے والا جو ان کی جگہ نیا SSP آئے گا اس کا فیصلہ وہ کریں گے کہ وہ ان میں سے کس کو جو ہے شیٹ کلرک کیسز سے کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے آپ کے سامنے دونوں صورتحال رکھ دی ہے کہ اس میں ایک انسپکٹر سلمان فاروقی کی بھی ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ انکوائری ہے جو انہوں نے جو ہے اس نوید شبیر سمیجو کے خلاف کی ہے، اور وہ انکوائری انہوں نے جو ہے خود بھجوائی ہے IG سندھ کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر مزید کیا کارروائی آگے ہونے جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں